بہت مشکل سوال عمر صاحب آپ نے کراچی سے بھیج دیا کہ وہاں روم کی حکایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کی حکایت جس میں چرواہا اللہ کی محبت میں تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے لیے جسم بیان کر رہا ہے، یہ باتیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں۔ تو وہ جو گڈریا تھا اس کا کیا مطلب تھا، اور معروم نے اس واقعے سے کیا سبق مراد دیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کوئی خدا کی تجسیم کرے تو کیا یہ بات نرمی کے ساتھ سمجھانی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عمر صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پہ کسی حالت کا غلبہ ہو جائے نا، ہمیشہ اس کو شریعت چھوٹ دیتی ہے۔ جتنی انسانوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ اپنا حق اتنا ہی نرم کر دیتا ہے، اور جتنی انسانوں کے لیے آزادی ہوتی ہے، خدا اپنا حق سخت کر دیتا ہے۔ یہ اصول کی بات۔ مثلا آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا آئی ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی اپنے اونٹ کی گوشت، یہ پہلے حدیث گزر چکی، واپس چوروں کو لے آیا تھا دو کو، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بھائی ان کا یہی جرم ہے نا کہ انہوں نے بالکل جب اونٹنی کے بچے کی ولادت متوقع تھی، صبح ہو یا شام ہو، اور مدت 10 مہینے پوری ہو گئی تھی، تو اس کو ذبح کر دیا۔ کیوں ذبح کیا؟ یہ دونوں بھوک کے ستائے ہوئے تھے، قحط پڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایسی 2 اونٹنیاں دے دوں جب یہ قحط ختم ہو جائے اور 10 مہینے کی ہوں، بڑا خوش ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تمہیں پتہ ہے یہ قحط کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں میں حد جاری نہیں کرتا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے انگوروں کا گچھا ہو گیا، کھجور کی ایک ٹہنی ہو گئی، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان پہ اتنی شدید سزائیں دی جائیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کسی آدمی پہ ایک حال کا غلبہ ہے، آپ اس آدمی کو اس حالت سے نکالیں گے کیسے؟ جب وہ نارمل کنڈیشنز میں آئے گا تو پھر بات ہوگی، اس سے پہلے اس پہ کیسے حد جاری کی جا سکتی؟ اس کی بہت اچھی مثال خود حدیث میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، یہ حدیث بالکل مختصر کر رہا ہوں، الفاظ بہت زیادہ۔ ارشاد فرمایا اللہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ اسے تم میں سے کوئی جنگل میں چلا جائے اور جس اونٹنی پہ اس نے سارا کھانے پینے کا سامان رکھا تھا یہ لیٹا، سو گیا اور وہ بھاگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا، ڈھونڈنے کے باوجود اسے کچھ میسر نہ آیا، تو اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا، اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹنی کھڑی ہے، تو اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ شرکیہ جملہ، کفریہ جملہ ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر ایک لفظ نہیں ارشاد فرمایا، صرف یہ فرمایا کہ دیکھو کیسی اسے خوشی ہوئی ہوگی۔ بس جیسی اسے خوشی ہوئی ہے نا، اللہ تم سے میں سے کوئی آدمی توبہ کر لے تو ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس آدمی پر جس نے مرنا تھا ایک حال کا غلبہ طاری ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، اللہ کے عشق میں کوئی پاگل ہو گیا ہے، اس پہ حال کا مرتبہ طاری ہے۔ ایک آدمی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ اسے کچھ ہوش نہیں، اور جا کے قبر شریف پہ جھک جاتا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ اب اس کا آپ کیا حال کریں؟ اسے کافر قرار دینا؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ کئی مراحل ایسے آ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قانونی طور پہ اس کا علاج کرتے تھے، جن کو محبت ہو جاتی تھی نا اور کسی حد سے گزر جاتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ 100 درے لگاؤ، اور یہ فرماتے تھے ان کا آپس میں نکاح کرا دو۔ کسی نے کہا یہ نکاح مجھے تو لڑکی پسند نہیں ہے، تو درے مارے۔ فرمایا اچھا، پہلے پسند تھی اور اب جب سب کچھ ہو گیا تب تمہیں پسند نہیں، جبرن کا نکاح کرا۔ فرمایا زور زبردستی سے حکومت اس کا نکاح کرائے۔
تو ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، فتوے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی دکان میں گھس جاتا ہے، فرض کر لو ٹافیز ہیں، میٹھی چیزیں اٹھا کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اسے گالیاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہ کر، میری شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، مر جاؤں گا۔ تو اب شریعت یہ تھوڑا ہی اجازت دیتی ہے کہ پہلے جائے اور لائن میں کھڑا اور اس سے کہ اتنی ٹافیز چاہیے اور اتنی، یہ اس بیچارے کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کے حالات دیکھ کر پھر اس کے بعد فتوے ہو۔ یہ آدمی جس کا معروم نے ذکر کیا ہے، اللہ کی محبت میں بالکل پاگلوں کی طرح، وہ خدا سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا اے خدائے تاش من چاہ کرت، میرے رب تو کدھر چلا گیا ہے؟ میں تیری نوکری کرتا، میں تیری خدمت کرتا، اور اے اللہ میں تیرے سر کے بالوں کی چٹیاں بناتا، اور اے پروردگار میں بکریاں چراتا ہوں، اس کا دودھ لاتا، اللہ میرے اور جانور بھی ہیں، میں ان سے مکھن نکالتا، تو جب تھکا ہوا آتا شام کو گھر میں تو میں تیرے پاؤں دباتا، چار خود دوزم کنم شان سرت، میں تیرے بال اتنے اچھے بناتا اور اتنا تیل لگاتا، کنگھی کرتا جیسے بال بنائے جاتے۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قصہ ہی ہے، کہانی ہے سمجھانے کو، اصل کام نہیں ہے، اصل بات نہیں ہے۔ معروم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حال کا اعتبار کرنا چاہیے، کبھی کبھی کسی پہ ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ تم نہیں جانتے، چلنے دو اس کو۔ اس پہ اس نے کہا اللہ کے لیے کہ اے رب تو ایسے ہوتا ایسے ہوتا، تو جسمی کی صورت دی نا اس نے، ولیعذ باللہ کہ اپنے ہوش و حواس سے یہ کرے تو کفر ہو۔ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں، اسی لیے تو آگے چل کے آیا ہے کہ گفت موسیٰ ہائے ہیرا سر شدی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہائے ہائے پاگل، تو بالکل ہی پٹری سے اتر گیا، تو مسلمان ناشدے کافر شدی، تو مسلمان ہی نہیں رہا، تو کافر ہو گیا۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، اللہ نے وہی کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بندہ ہے من از منم کر دے جدا، موسیٰ یہ کیا کیا ہے، میرے بندے کو مجھی سے الگ کر دیا، وہ تو میری محبت میں سب کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے اسے ٹوکا اور اس نے سرد آہ بری اور جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ ہائے میں مسلمان بھی نہیں رہا، میں کافر ہو گیا۔ تو برائے وصل کر دینا، موسیٰ اس لیے بھیجا تھا کہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا مجھ سے، انہیں میرے قریب لا، نئے برائے فصل کر دینا دی۔ ہم لوگوں کو اس لیے نہیں بھیجا کرتے کہ جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو انہیں بھی توڑ، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز فتوے پہ نہیں آتی، ہر چیز فتوے پہ بالکل نہیں لانی چاہیے۔ ہم جس زمانے میں کچھ تھوڑا بہت فتوے کا پڑھ رہے تھے تو مغرب کی نماز سے عین پہلے اذان ہو رہی تھی، ایک عیسائی خاتون اور ان کے شوہر وہ دونوں تشریف لائے اور کہنے لگے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب ادھر اذان ہو رہی، اذان ختم ہوئی، وہ اقامت کہہ رہا ہے، مسجد میں پاؤں رکھنا تھا، تو ہم نے کہا کہ حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھ لیں۔ تو نماز سلام پھیر کے ہمارے حضرت شیخ تھے رحمہ اللہ ساتھ چلے تو عرض کیا تھا یہ دو کھڑے ہیں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کیسے پتہ؟ نماز سے پہلے ایسے آئے تو بہت ڈانٹ پڑی کہ نماز ضروری تھی یا انہیں مسلمان کرنا ضروری، بہت زیادہ ڈانٹا، اور فرمایا ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا، دونوں کو کچھ ہو جاتا تو خدا تم سے کچھ نہ پوچھتا، ہماری جماعت زیادہ ضروری تھی یا ان کا اسلام زیادہ ضروری۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ سر پہ کوئی بڑا ہونا تو سمجھا دیتا۔